اور پیچھے چل گیا یار تینوں کیڑی بولی سمجھاؤں گا بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عزیزان گرامی قدر، پیر خانے تشریف لے آؤ، بلکہ ایک میں درخواست پیش ہوں تاکہ باہروں دیکھنے والے نے محسوس ہوئے کہ یہ ایک جلسہ ہے۔ اسی طرح کسی ایک جماعت رہندے ہوئے دائرے بنا کے بیٹھنے کی ممانت ہے، جس طرح کہ ایک مجلس بیٹھتے ہوئے مجلس بیٹھنے والی مجلس لوگ بیٹھتے ہیں آ کے، جس طرح مجلس دائرے بنا کے بیٹھنے کی اجازت نہیں، اسی طرح ایک جماعت دے اندر مختلف ذیلی جماعتاں بنان دی اجازت نہیں ہے۔ ذیلی جماعتاں بنان دی عادت ساڑھے ہیں نا کہ سانو عادت ہے آ کیے جی اے جی الف بے تے پے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال دال گاڑے سین سین سواد دا تو دو این این سے کاف کاف لام میم نون وا ہا یا گروپ میں نام نہیں میں لینا، سمجھ تسی آپ ہی سجاؤ گے۔ یا یہ کہڑے گروپ ہے جی اے جی اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ گروپ ہے۔ جتھے ذیلی گروپ بنن گے، ذیلی گروہ بنن گے، اتھے تفاوت پیدا ہو جائے گا، تفریق پیدا ہو جائے گی۔ اسلام تفریق واسطے آیا ہی نہیں، اسلام تفریق واسطے نہیں آیا، اسلام اجتماع واسطے آیا۔ دیکھو نماز دا طریقہ اٹھا کے دیکھو، اکیلے نماز پڑھن دا، منفرد نماز پڑھن دا کتنا ثواب ہے جی، تے جماعت نال 27 گنا، 27 گنا۔ بھائی جماعت نال پڑھن دا اللہ تعالیٰ نے کی فائدہ پہنچدا ہے؟ کوئی پہنچدا؟ اللہ نے جماعت نال نماز پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں پہنچدا، لیکن اللہ جماعت کو پسند فرماندا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جماعت کو پسند فرماندا ہے، کیوں؟ جتھے کہندے کہ بہت سارے بندے مل کے دعا کرن، انہاں دے وچ میں بھی شامل ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیا جاندا ہے پرانے بابیاں کو گل سنی، ساڈی یاری ذرا بابیاں نال ہی رہی ہے، منڈیاں کھڈیاں نال گھٹ ہے، نتیجہ تن ساڈے سارے یار فوت ہو گئے، جڑے ان کو بہت رہ گئے نے، کسی نوں اکھاں تو نہیں دیکھدا، کسی نوں کناں تو نہیں سندا، کوئی اینج نہیں کردا، ساڈے سارے یار بچارے رہ کھہ گئے۔ اینی کردے کراندے انہوں نے کہا کہ بزرگاں کو سنیا، کہندے جس وقت 10 بندے زیادہ بندے ایک گل کہن، وہ نظر آندا ہوئے کہ نقصان ہے، وہ گل من لینی چاہیے۔ کیوں بھائی شریف ہے جی ہے نا، بہت بندے جی گل کہن وہ کی کرنی چاہیے، من لینی چاہیے۔ نظر آتا ہے کہ یہ نقصان ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اجتماع دی برکت نہ وہ فائدہ عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ 2 یا 2 تو 4 یا 6 یا 8 10 بندے کی گل کہن وہ منجنا چاہیے۔
بزرگاں کو سنیا بابیاں کو سنیا پریا رب دی ہوندی ہے پریا رب دی ہوندی ہے کیونکہ اسی پرانے لوگ ہیں پنڈاں دے بیٹھے سارے یہ گل درست ہے نا پریا رب دی ہوندی ہے کی وجہ کہ اجتماع دا فیصلہ ہوتا ہے اجماع کی چیز ہے قرآن و سنت دین اسلام کے دو سورس نے دو منبع نے کس چیز دے فقہ دے تیسرا منبع ہونا اجماع ہے اجماع کی چیز ہے اجماع یہ ہے کہ امت نے مل کے ایک فیصلہ کیتا جڑا قرآن و سنت دے مطابق ہے وہ دی دلیل قرآن و سنت موجود ہے لہذا وہ درست ہے بھائی بات ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے اجتماع پسند ہے جمع ہونا پسند ہے انفراد پسند نہیں یونٹی از اے اسٹرینتھ یونٹی از دا اسٹرینتھ اتحاد میں برکت ہے اجتماع میں برکت ہے تے دعا جڑی اجتماعی ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں بھی پسند فرماندا ہے لہذا جڑے ذیلی گروہ نے اللہ انہوں نے پسند نہیں فرماندا میں مثال داں گا شاید تھوڑے ذہن چ ہوئے کہ میں موجودہ حالات میں مثال داں گا نہیں کیونکہ اگر میں موجودہ حالات میں مثال داں گا تو ہو سکتا لوگ مینوں سیاسی پیر کہنا تو میں سیاسی پیر کرانا پسند نہیں کرتا ساڈا پیر خانہ غیر سیاسی ہے یہ علل اعلان میرا دعویٰ ہے کہ ساڈا پیر خانہ غیر سیاسی ہے ساڈی وابستگی اگر کل نو کوئی دوست میں سارے نے کن کھولنا چاہتا کہ مینوں آ کے مت کہو کہ جناب سانو سپورٹ کرو ساڈے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرو فلاں پارٹی کو سپورٹ کرو اسی تانوں مرید اس واسطے نہیں کیتا یا تسی سانو پیر اس واسطے نہیں پڑھیا کہ اسی سیاسی پیر ہیں اسی انتہائی غیر سیاسی لیکن مذہبی پیر ہیں دینی پیر ہیں غیر سیاسی اور مذہبی پیر ہیں یہ دعویٰ جڑا یہ یاد رکھنا ہر مرید دے دل چ گل ہونی چاہیے کہ آستانہ عالیہ لدر شریف غیر سیاسی پیر خانہ ساڑی کسی نال وابستگی نہیں غیر جانبدار ساڑے مرید جڑے ہیں وہ اپنی سیاسی وابستگی آزاد ہے لیکن مذہبی وابستگی جڑی ہے ساڑی آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساڑا عقیدہ وہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ ہے ساڑا عقیدہ وہی ہے جو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ ہے ساڑا عقیدہ وہی ہے جڑا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ہے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے لہذا ہم غیر سیاسی پیر ہیں ہم سے سیاسی توقعات نہ رکھی جائیں مثال میں موجودہ حالات پاکستان کے مطابق نہیں داں گا بلکہ اندلس کے حالات کے مطابق داں گا اندلس سمجھ دو ہسپانیہ اسپین آج تو 500 سال پہلے اسپین مسلمانہ دی حکومت سی آج تو صرف 500 سال پہلے اسپین مسلمانہ دی حکومت سی اور مسلمان ہوتے حاکم اعلیٰ سن جنہ دے اگے عیسائی جڑے سن وہ محکوم حکومتاں سن
گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ عیسائی حکومت محکوم سن کی ہویا ایک بڑی حکومت اسپانیہ جڑی ہے او دے اندر چھوٹے چھوٹے ذیلی گروہ پیدا ہوئے، چھوٹے چھوٹے ذیلی گروہ پیدا ہوئے جنہاں نے اپنی انا اور اپنے لالچ نو تسکین دین واسطے اس بڑی حکومت دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے، نتیجہ کی ہویا کہ فرڈینینڈ تے عزابیلا جس وقت نکل دے ہیں کشتلا چھوٹا جا علاقہ کشتلا اتو نکل دے تے غرناطہ دی اتنی بڑی حکومت تے چھا جاندے ہیں۔ ابو عبداللہ نے اتوں اس طرح کٹتا جاتا ہے جس طرح کہ مکھن چو بال کٹتا جاتا ہے، بلکہ الذکر من العبرات بڑی خوبصورت طریقے دے نال اس کو کسی نے بیان کیتا، کتاب دا نام ہے، فرماندے ہیں کہ ابو عبداللہ جس وقت اتوں ہٹیا تو جبرالٹر تے گیا تے پیچھے مڑ کے اس نے غرناطہ نے دیکھا تو دی اکھاں چوں آنسو چل پے۔ اس وقت ایک شخص آیا، فقیر آیا، اس نے کیا ابو عبداللہ جس دی حفاظت تو مردہ وانگو نہیں کر سکیا وہ دے واسطے زنانی انگر ہوندہ کیوں؟ اسپین کتنی بڑی حکومت ہے، کتنی بڑی ملک ہے، اور مسلمانہ دے ہاتھ اس طرح نکل گیا جس طرح وزن بندی ہوئی رسی جڑی ریت پکڑی ہاتھ نکل جاتی ہے۔ کی وجہ وہی ذیلی گروہ، ذیلی گروہ بندیاں۔ چلو یہ تو بڑی بات ہے، شاید اسی اسپین تک نہ گئے ہوئی ہے، نزدیک آ جاندے ہیں اپنے تھوڑے جائے۔ بنو عباس دی حکومت دیکھ لو، بنو عباس دی حکومت جدے نام دا خطبہ جڑا ہے، عباسیوں دے نام دا خطبہ جڑا ہے وہ چلتا رہا، لیکن جس وقت انہاں درمیان الگ الگ ہوئے، چھوٹے ذیلی گروہ بنے، ہر کسی نے اپنی حکومت دی پہ گئی، اس وقت بنو عباس کی حکومت ختم، عباسیہ خلافت ختم۔ ثابت ہویا، میں پاکستان کے حالات کا ذکر ہی نہیں کرنا، ادھر آنے نہیں، یہ تھی خود اپنے ذہن سوچو کہ آج اسی کتھے جا رہے ہیں۔ بندہ پرور جب تک ساڑھے اندر ذیلی گروہ موجود رہیں گے اور ایک دوسری لت کھچن گے کدی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس سارے کوئی ایک مک کوئی، اسی کیوں نہیں ایک مک؟ وجہ کیا کہ ساڑھے اندر ذیلی گروہ پیدا ہو گئے۔ سواد اعظم آج 80% کون ہے؟ یا رسول اللہ کہنا لے، سبحان اللہ۔ 5% کون ہے؟ دیگر۔ باقی 10% کون ہے؟ دیگر۔ باقی 5% کون ہے؟ دیگر۔ نام نہیں میں لینا، خود سمجھو۔ حضور والا ساڑھے اندر جس وقت عیسائی آئے گا، عراق جا کے کوئی عیسائی اے نہیں پوچھدا تو سنی مسلمان ہے، تو عیسائی تو وہابی مسلمان ہے، یہ نہیں پوچھتا آر یو آر وہابی مسلم اور سنی مسلم اور دیوبندی مسلم پوچھتا ہو؟
کشمیر وچ بیٹھا ہوا ہندو پوچھدا آر یو اے وہابی مسلم؟ نہیں پوچھتا. فرانس جو نکلے آیا، برطانیہ جو نکلے آیا، ایک جناب سپاہی جڑا ہے وہ کسی مسلمان نو اے نہیں پوچھدا کہ تو کون ہے، وہ کہندا آر یو اے مسلم؟ کہندا یا، کہندا یو آر اے ٹیررسٹ، تو دہشت گرد سے لمحہ پہ جائے. ہینڈ اپ. ثابت یہ ہویا کہ ساڈا بڑا گروہ جڑا ہے وہ کیڑا ہے؟ مسلمانوں دا. پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد کسی مسلک میں یا کسی اور لڑی میں پروئے. پہلے مسلمان ساڈا مسلکی اختلاف ساڈے علمی اختلاف کی حد تک ہے. علمی اختلاف کی حد تک ہے. علمی اختلاف کی حد تک او دی بنیاد تے قتل و غارت گری کدی بھی جائز نہیں. حدیث شریف آندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام بخاری علی رحمہ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر کو منور فرمائے. میرے کو پاس گھڑی نہیں بھئی آج، پھر نہ کہنا رات 12 بج گئے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ رحمہ اللہ نے دی قبر کو منور فرمائے. میں شاید دسیا پہلے بھی کدی کہ خرطنگ دے علاقے جا آپ دی قبر ہے. آپ نے جس وقت دفن کیتا گیا 6 ماہ تک آپ دی قبر چو خوشبو آندی رہی. 6 ماہ تک آپ دی قبر چو خوشبو آندی رہی. کیسی ہستی ہوئے گی. اور ایک ایک حدیث واسطے آپ نے ہزار میل سفر کیتا. الہی رحم کنت ای عاشقان پاک تینت رہا. اے اللہ اینا پاک طبیعت والے عاشقان دے ہوتے اپنا رحم فرما. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف تحریر فرمائی، حدیثاں کٹھیاں کیتی ہیں. 6 لاکھ احادیث جو آپ نے یہ حدیث جمع کیتی ہیں. فرماندے نے کتاب الایمان ہے امام بخاری دی دوسری کتاب، وہ دا دوسرا باب ہے. باب دا ترجمت الباب جڑا بندے ہیں حدیث دے الفاظ نالی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. سنن دارمی شریف حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں ثواب مسلم فسوق، ثواب مسلم فسوق وقطع له کفر. مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور او دا قتل کر دینا کفر ہے. عزیزان گرامی قدر، ہاں اسی کیوں ذلیل ہو رہے ہیں دنیا چ؟ اپنی وحدت نو چھوڑتا، اپنے ایک ہون نو چھوڑتا. اس جسم چ اگر اتھے سوئی چبے تو او دا درد پورا جسم محسوس کرتا. پیر نو تکلیف ہوئے او دا تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے. الکفر ملت واحدۃ، کفر جڑا ہے وہ ایک ملت ہے. الکفر ملت واحدۃ، کفر ایک ملت ہے. خدا را اسی کیوں اپنے آپ کو ذیلی گروہ بنڈے آیا؟ آؤ
ایک ہو جاؤ ایک پلیٹ فارم پہ جس کا نام اسلام ہے. آئیے ہم اسلام کا تحفظ کریں. شمشیر کا دور گزر گیا, شمشیر و سنان کا دور جو ہے وہ گزر گیا, تیر و تفنگ کا دور گزر گیا. وہ ہم سے تیر و تفنگ میں بہت آگے ہیں. تیر و تفنگ میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں. ہمارے پاس تو وہ چیزیں ہی نہیں جو ان کے پاس ہیں. ڈیزی کٹر ان کے پاس ہے ہر چیز, لیکن نہیں, ہمارے پاس ہمارا عقیدہ ہے, ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے, ہمارے پاس ہمارا رسول ہے, ہمارے پاس ہمارا اللہ ہے. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں ایک ہو جاؤ, ایک مسلمانوں ایک ہو جاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. دیکھیے بات ایسی ہے, آپ ایک ہوں, سب کو لائیں, ایک پلیٹ فارم پہ لائیں. ہم کسی کو برا نہیں کہتے, درویش کسی کو برا نہیں کہتا. اب آتے ہیں اپنے سلسلے کی طرف. ہمارے سلسلے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. آج بھی ان کے مزار پہ کیا وجہ؟ آئیے دیکھتے ہیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی وشی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی شریف میں, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی شریف میں, کسی بھی بزرگ کے مزار پہ آپ چلے جائیں, کلیر شریف میں چلے جائیں, کلیر شریف میں آج بھی جو ہے ہندو ہم سے زیادہ تعداد میں جاتے ہیں. کلیر میں آج بھی ہندو ہم سے زیادہ تعداد میں جاتے ہیں اور زیادہ مانتے ہیں. کیوں بھائی, کیوں مانتے ہیں؟ ہمارے تو ان کے عقائد کا فرق ہے. جو ان کے بھگوان ہیں, جو ان کے بھگوان ہیں, ہم انہیں رجس سمجھتے ہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. بیٹھ جا, تو بیٹھ دی کیوں نہیں, اتنے کھڑکا کری جاتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. آج ان کے بھگوان جو ہیں ہم ان کے بت شکن ہیں, ہم ان کے بت توڑنے والے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ہمارے ولیوں کو آج بھی وہ ان کی احترام کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ہر کسی کے لیے بازو کھلے تھے, ہر کسی سے معانقہ کرنے کے لیے بازو کھلے تھے. دیکھیں, اگر ہم چھوڑ دیں گے بھائی صرف مسلمان آ سکتے ہیں, عیسائی نہیں آ سکتے. ہندو نہیں آ سکتے, سکھ نہیں آ سکتے, فلاں نہیں آ سکتے. ہمارا تو صرف مسلمانوں کو مومن مسلمان بنانے کا پروگرام ہے. ہاں جی, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا بات. مسلمانوں کو مسلمان کرنا یہ کوئی کمال نہیں. کمال تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا, جس نے 90 لاکھ اس دور میں کدوں تو لاکھ, اج نہیں. اج تو ساری اپنی آبادی جڑی ہے وہ کنے کروڑ ہوئی ہے, 14 کروڑ ہوئی ہے. اج کل تو کوئی بندہ کہ میں 1 لاکھ بندہ مسلمان کیتا تو مننے والی گل ہے. اس دور میں 90 لاکھ بندوں کو مسلمان کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ کر کے کہ آؤ 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 دیکھو آ کے انا ساگر پہ آؤ, انا ساگر پہ آؤ. حضرت خواجہ کلیر رحمۃ اللہ علیہ صابر صاحب ہر چیز جلا دی, لیکن لوگ انہیں مانتے ضرور ہیں. مورے مخدوم باجے مدھر بنسری توری گولر کی چھیاں تلے
دھیرے دھیرے پون ناچو ہے مورا من، دھیرے دھیرے پون ناچو ہے مورا من، جیسو نیا میں ندیا چلے۔ انہاں لوگوں نے اپنے دین نو ہندوؤں غیر مذہباں چ روشناس کرایا اپنے کردار دے نال۔ قوالی کیا چیز ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں کہاں؟ کلیت اجمیر میں، اجمیر سے آگے بیٹھ گئے، جنہوں آگے بیٹھ گئے فرماندے ہیں کہ انہوں نے سنتاں نو بلایا کہ بھئی گل ہے بھئی لوگوں نے کیا کہ حی علی الصلاۃ، کوئی نہ آیا، کون آوے صلاح سے؟ انہوں نے صلاح دا پتہ ہی نہیں صلاح ہوندی کی ہے۔ حی علی الفلاح، کون آوے فلاح سے؟ انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ فلاح کیڑی ہے صلاح دی، ہٹ گئے۔ کیا کہ نہیں بلان دا طریقہ میں دستا ہے۔ توحید تے لکھی فرماندے ہیں اور بھائی یار ساڈے بھی آ کے بھجن بھجن گا جایا کرو، لو جی اسی آنا گاؤ بھی بھجن دیتے پیش کرتے۔ وہ شروع ہو گیا انہوں نے کہا لے بھی وہ جڑے سنت آئے سی نویں منت جڑے نویں آئے ہیں انہوں نے اج ڈیرے تے کوئی تبلا تبلا کھڑکدا مردنگ کھڑکدی، چلو اتنے جا کے ویکھیے۔ سارے کٹھے ہو کے آ گئے، رانے بھی آ گئے، رجپوت بڑے بڑے آ گئے، موٹے موٹے رجپوت آ گئے، ماڑے ماڑے شودر بھی آ گئے، اچھوت بھی آ گئے، بہ گئے۔ حضور بات ایسی ہے کہ آقا آپ مانتے ہیں کہ وہ بند کر دو بھی۔ وہ تو بعد آپ نے خدا دی وحدانیت دی بات شروع کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دی بات شروع کی تھی۔ کچھ لوگ جڑے سن انہوں نے تسلیم کیتا تو ایمان لے آئے۔ دراصل یہ ایمان دی طرف لوگوں کو بلان دا ایک طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اج بھی ایتھے محفل قرآن کرا لو، کنے بندے کٹھے ہوں گے؟ قوالی دی محفل کرا لو، سارے کٹھے ہو جاندے پنڈ، لیکن اس تو بعد انہوں نے دین دی گل سکھاؤ، کیا وہ نماز پڑھو، آئیے نماز کی طرف، آئیے دین کی طرف، دین یہ ہے، دین یہ ہے، دین یہ ہے۔ جیسے آج دوپہر کو ہم نے بات شروع کی ہے مسجد میں، بار کر اللہ تعالیٰ ذیلی گروہ کو پسند نہیں کرتا۔ جب سے اسلام میں ذیلی گروہ بننا شروع ہوئے ہیں، اسلام کا گراف جو ہے وہ اوپر سے نیچے کا آیا ہے۔ اسلام ذیلی گروہوں کو پسند نہیں کرتا، اسلام اجتماع کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے نماز اجتماع میں ہے، روزے انفرادی روزے رکھنے کا وہ ثواب نہیں ہے جو کہ رمضان میں روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ حج اکیلے کرنے کا ثواب، عمرے کا ثواب وہ نہیں ہے جو کہ حج کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کو اجتماع میں رکھا ہے، تمام عبادات کو اجتماع میں رکھا ہے۔ فرض عبادات سبھی اجتماع میں ہیں، لہذا جو بندے کسی گروہ میں آ کر ذیلی گروہ بناتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب وہی ہوں گے جو اس بڑے گروہ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ فاز فوزن عظیما، وہی کامیاب ہوں گے اور بڑی کامیابی والے ہوں گے جو کہ بڑے گروہ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سواد اعظم جو ہے اہل سنت و جماعت کا، اس کے ساتھ جڑے رہنا جو ہے وہی جو ہے کامیابی کا راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ گروہ جو ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جی اسلام میں نعرہ تکبیر، 72 گروہ ہوں گے، 72 گروہ، جن جو ایک گروہ جڑا ناجی ہوئے گا، نجات والا ہوئے گا، وہ وہی گروہ ہوئے گا جڑا بڑا گروہ ہوئے گا۔ کیوں؟ ذیلی گروہ اللہ نو
پسند نہیں۔ اس واسطے کوشش یہ کرو کہ اپنے سلسلے دے نال اہل سنت و جماعت دے نال جڑے رہو۔ اور بڑی خوبصورت گل کسی نے کہی کہ جتھے جس مسلک دے زیادہ مفتیان ہوں، زیادہ علماء ہوں، اوتھے اس مسلک میں اپنانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں مسئلہ پوچھنے چ آسانی ہو جائے۔ اج دے دور چونکہ انٹرنیٹ، ٹیلی فون، خط، موبائل ہر چیز ہے، لہذا کسی بندے نو کسی دیگر گروہ جان کی ضرورت درپیش نہیں آتی۔ لہذا تسی اہل سنت و جماعت سواد اعظم دے نال جڑے رہو تاکہ تہاڈا شمار بڑے اجتماع چ ہوئے، ذیلی گروہاں چ نہ ہوئے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ساڈی اس بڑے اجتماع کی وجہ بخشش فرما دے۔ آمین۔ جڑے لوگ بڑے اجتماع چ آ کے چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کے الگ ہٹتے ہیں، یقین جانو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ حدیث تو ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو داؤد شریف کتاب الآداب، جس وقت آپ مسجد نبی تشریف لے آئے، دیکھے لوگ دائرے بنا کے الگ الگ بیٹھے نے، آپ نے چلا کے فرمایا او تسی کیوں الگ الگ بیٹھے ہو؟ ایک دائرے کی شکل میں بیٹھو۔ ذیلی گروہ بنانے جو ہیں یہ درست نہیں ہے، تاکہ باہروں نظر آئے کہ یہ سب ایک اجتماع ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڈی اس چیز کو قبول و منظور فرمائے، اور تہاڈی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ بارش بھی ہو رہی ہے تو ساڈا تو کچھ نہیں جانا، اس ساری رات دے کیچے ہوئے سبحان ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان ابر رحمت ہے حضور، سبحان اللہ۔ تو رک گئی بات۔ گل بچپن چ گانا سنی دا سی، کوئی اے ابر کرم اتنا برس، ذرا تھم کے برس، اتنا برس کے وہ جا نہ سکے۔ بابا جی کا یہ نہیں ہے کہ جی آئے جان نہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے جے تند وچ آئے نا تے سکھے سوکھے جان۔ بارش ہو گئی ہوں تند نہیں پینی انشاءاللہ۔ تے اللہ تبارک تعالیٰ ساڈی اس حاضری نو قبول و منظور فرمائے۔ باقی حضور اپنے شیخ دے نال وابستگی جڑی ہے غیر مشروط رکھو۔ شیخ دے نال وابستگی غیر مشروط ہوئے، کسی شرط تو بغیر ہوئے۔ مت یہ رکھو کہ جی میرا منڈا ہو گیا تو میں تو پیر مننا گا، میرا کم ہو گیا میں تو پیر مننا گا، میرا بون نکل آیا میں تو پیر مننا گا، میرا فلاں جگہ بیاہ ہو گیا تو میں پیر مننا گا، اور اللہ حاضر قیاس بہت ساری گلاں نے۔ ہوں تو لوگ اخیر ہی کر دیں نا، ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں لوگ پیروں کی سمجھتے ہیں۔ کئی لوگ میرے کو آئے جی میرا فلانی کڑی کا بیاہ ہو جائے، میں کہ اسی اس کام لگے، اسی لعنت بھیج دی اس کام سے۔ تھی براہ راست رشتہ بھیجو، انہوں خطبہ بھیجو، نکاح کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اسی کوئی شادی دفتر کھولے آیا، حضور ساڈے کو ساڈے والے کام لو جو اسی کرتے ہیں۔ ساڈا کام کی ہے؟ اللہ اور اللہ رسول دی رستہ دکھانا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ نہ گمراہوں کا راستہ نہ مغضوبین کا راستہ، ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ اسی تو سیدھے رستے کی گل دینا لے ہیں۔ ساڈے کو آنا تو قرآن و سنت کی گل پوچھو، حدیث کی گل پوچھو، فقہ کی گل آ کے پوچھو، دین کی گل آ کے پوچھو، سانو مت آ کے پوچھو کہ حضور آقا جی اسی ووٹ کینوں پائی۔ میں ٹیلی فون کرتے ہیں، سرکار وہ فلانا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے، سرکار تمہیں اسی گڈی تے لین آتے ہیں، وہ فلانے مریض کو کہہ رہے انہوں ووٹ پائے۔
پہلی تو گل ہے کہ میرے نال گل کرنی حماقت ہے. میں جس وقت تمہیں مرید کیتا سی میرا تہاڈا قطعاً یہ پروگرام نہیں سی. سارے درمیان کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا سی کہ اسی تہاڈی سیاسی وابستگیوں کو پانی ڈال گے. تہاڈی سیاسی وابستگیوں اسی نہیں پانی دینا. کیوں؟ یہ پیر خانہ غیر سیاسی صرف مذہبی پیر خانہ. سبحان اللہ. ایتھوں مذہب دی بات ملے گی، دین دی بات ملے گی، اخلاقیات دی بات ملے گی، اللہ اور اللہ رسول دے گھر دی بات ملے گی، حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دی بات ملے گی، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دی بات ملے گی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حیات دی بات ملے گی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دی شجاعت دی بات ملے گی، انہاں دی کرامت دی بات ملے گی، انہاں دی ولایت دی بات ملے گی، لیکن سیاست دی بات نہیں ملے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، حضور سرکار سید پیر ظفر حسین شاہ صاحب. عزیزان گرامی، جنوں مرضی ووٹ دیو، جڑا تانوں چنگا لگدا ہے، جڑا تانوں چنگا لگدا اس نال ٹرو. اسی تانوں کدی نہیں یہ پابند کر دے کہ فلانے نال چلو، لیکن جتھے دین دی بات آندی ہے اسی تانوں پابند کران گے. نماز پڑھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. حج کرو، عمرہ کرو، اشراق پڑھو، اوابین پڑھو، چاشت پڑھو. رات کو سو کے اٹھ کے تہجد دی نماز ادا کرو تاکہ تہاڈے جناب گناہ جھڑ جاؤ. عزیزان گرامی قدر، ساڈا جڑا تعلق ہے نا وہ ہے دین دے نال. اسی تک بات کرنی ہے دین دی، تے دین کے اندر کہ ذیلی گروہ، چھوٹے گروہ، گروپ بندی، گروہ بندی نہ کرو. جس کام نو اللہ دا رسول منع فرما دیں، جس کام نو اللہ دا رسول منع فرما دیں وہ کی ہو گیا؟ وہ کی ہو گیا؟ منع ہو گیا، جڑی ممانت ہو گئی. وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے رسول تمہیں روک دیں اس سے آ جاؤ. اللہ کے رسول نے منع فرمایا تک ذیلی گروہ بندی تو. ہن ذیلی گروہ بندی کرنا کی ہو گیا؟ ممانت ہو گئی، حرام ہو گیا. حضور نے فرمایا میں ایک بعد شہد نہیں پینا. اللہ نے پتا سی کہ شاید میرے نبی نے پسند ہے. میں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی تو اسے کیوں اپنے پہ حرام کرتا ہے جسے اللہ نے تیرے لیے حلال قرار دے دیا ہے. حضور نے ذیلی گروہ ممانت فرمایا، اللہ نے نہیں فرمایا کہ ذیلی گروہ کی ممانت کیوں فرماتے ہو، چھوٹے چھوٹے گروہ کی ممانت کیوں فرماتے ہو. ثابت یہ ہویا کہ چھوٹے گروہ بنانے جڑے ہیں کی ہوئے؟ حلال ہوئے، حرام ہو گئے. اللہ اللہ کے نبی نے منع فرماتا انہوں کی حرمت قائم ہو گئی. جس کام تو اللہ کے نبی نے منع فرماتا ہے اگر کوئی بندہ کرے گناہگار ہو گیا، گناہگار ہو گیا. سارے اسلام کو ایڈی جلدی بندہ خارج نہیں ہوتا جلدی جلدی کر دیں ہو. اللہ ایڈی جلدی دائرہ اسلام کو بندہ خارج نہیں ہوتا، نہ ایڈا سوکھا دائرہ. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. یہ تفرقے جڑے نا چھوٹے چھوٹے ڈال لیں، چھوٹے چھوٹے گروہ بنانے، یہ جمعیت دے وچ تفرقہ ہے، جماعت دے وچ تفرقہ ہے، قوم دے وچ تفرقہ ہے. جس وقت کسی قوم سے تفرقہ پائی جائے شکست او دا مقدر بن جاتی ہے. اسی بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں ذیلی گروہوں کے تفرقے تو محفوظ رکھے.
یہود و نصارہ سانو ذیلی گروہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سانو انہیں سازشاں تو محفوظ رکھے۔ خود اسی خود نو جان بجھ کے ذیلی گروہ تقسیم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سانو محفوظ و معمون رکھے۔ خود اہل طریقت دوست جڑے وہ خود نو ذیلی گروہ تقسیم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سانو انہوں نے ہدایت عطا فرمائے اور بڑے گروہ نہ ملن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ تسی بھی یاد رکھنا کہ چھوٹا گروہ جڑا ہے وہ کتے بھی چھوٹا گروہ نہ بنانا، کیوں؟ چھوٹا گروہ کدی اللہ والا گروہ نہیں ہوتا۔ چھوٹا گروہ ہمیشہ گروہ دو ہوندے ہیں، یا کیدا ہوئے گا؟ رب رحمان دا ہوئے گا، میں نہیں کہندا بھائی، تسی کہندے ہو، میں نہیں کہندا، رحمان دا ہے۔ چھوٹا گروہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اگر کوئی گروہ بناتا ہے، چھوٹا ذیلی گروہ بناتا ہے، تو انہوں اس چیز تو باز و ممنوع رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سارے ایمان کو محفوظ رکھے، اس دنیا چ بھی محفوظ رکھے، آخرت چ بھی محفوظ رکھے، قبر چ بھی محفوظ رکھے۔ جس وقت اسی سانو موت آئے، ساری اجل آئے، وقت آ جائے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام سامنے تشریف لے آئے، کہن کے جان کٹ دی ہے، کاش کہ اس وقت دو لفظ کہنے کا موقع ہو گئے کہ حضور 2 منٹ ایک لحظہ دیو، وضو کر لیے تو سجدے سر رکھ دیے، وضو کر لیے تو سجدے سر رکھ لیے۔ یقیناً حضرت اسرائیل علیہ السلام اتنا وقت نہیں دیں گے، انہوں نے کہنا وضو کا ٹائم نہیں گئی، سجدے سر رکھ لیا۔ ہو سکتا ہے کہ سجدے سر اتنا تو وقت مل سکتا ہے؟ بھائی جانتا رکھو نا، اچھا ان دا زنہ ما شائی عبدی بھی، میں اپنے بندے دے گمان دے نال ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو میرا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت وقت اجل آئے باوضو بیٹھا ہوا، وقت اتنا مل جائے کہ سجدہ کرن دا وقت حاصل ہو جائے، سر زمین تے رکھیے، نک زمین نہ لگے، متھا زمین نہ لگے، زبان جو نکلے سبحان ربی، سبحان ربی العالی، آدم مسافر، وہ دے واسطے ضروری ہے کہ بندہ باوضو رہے، بندہ باوضو رہے۔ کسی نے پوچھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا گناہ بہت نہیں، گناہ بہت نہیں نہ، قول ہے کسی بزرگ کا، کسی نے پوچھا کہ حضور گناہ بہت ہے، انہاں شیخ نے فرمایا کہ تسی اس طرح کرو، باوضو رہا کرو، باوضو رہا کرو، جتنی دیر بندہ باوضو رہتا ہے گناہاں تو پاک رہتا۔ بھائی باوضو رہو گے، اگر کسی دی عورت دی طرف نظر اٹھا کے دیکھو، نظر اٹھاؤ گے، میرا وضو نہ ٹوٹ جائے یار، میرا وضو نہ ٹوٹ جائے، دوبارہ ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا پڑنا، دوبارہ تحیت وضو دے نفل پڑھنے پڑنے، دیکھے گا جدوں وضو کرے گا تحیت وضو دے نفل پڑے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ موت آئے گی، کس چیز سے آئے گی؟ جڑا جس حالت فوت ہوتا اسی حالت اٹھایا جائے۔ یہ میرا گمان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ باوضو ہو کہ فوت ہو، انشاءاللہ باوضو اٹھے۔ جو کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہوتے ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے فوت ہوتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ بارش کا پانی بھر گیا ٹینٹ چ، چون بھی لگ پیا، ہوں دسو کی کرنا؟ کی پروگرام ہے
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ الحق القیاس باوضو رہو ਤੁਹਾਡੇ جناب سینے روشن رہن ہر وقت ورد وظیفہ کرتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زندگی اسی طرح گزر جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ. کیوں نہیں زندگی کامیاب ہوندی؟ کیوں نہیں آخرت اللہ تعالی دا دیدار نصیب ہوندا؟ ضرور ہوئے گا. تسی اونوں تسلیم کر کے تے مرو. اذا نام موت قبل ان تموت. مرنے سے پہلے تم سب مر جاؤ. موت نو اپنے تاری کر لو. آسان جڑا اندر گیا میرا باہر آیا موت ہے. الغرض بھائی بات ایسی ہے باوضو رہو اور کم از کم میری محفل آستان نال یا لدر شریف میری محفل یعنی پیر سید ظفر حسین شاہ دی محفل اس مسکین دی کم از کم اس جگہ میری محفل باوضو ہو کے بیٹھیا کرو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بے وضو ہو کے میں ہوں نماز کا کہہ رہا ادھے بندے نے اٹھ کے وضو کرن تر پڑنا. میری محفل وہی کامیاب ہوئے گا جڑا باوضو ہو کے بیٹھے. الحمدللہ رب العالمین. میری کوشش ہوتی ہے ہر وقت کہ میں باوضو رہا سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہر وقت کیونکہ کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب کدی قرآن شریف کوئی تفسیر کی کتاب میرے زیر مطالعہ رہتی تو مینوں ہر وقت باوضو رہن دی حالت پہ. تسی بھی اپنے آپ کو باوضو رہن دی حالت پہ. میں دیکھا الحمدللہ بہت ساری فضیلت ہوتی ہے بہت ساری برکات حاصل ہوئی ہے بہت سارے فضائل حاصل ہوئے. تو تسی محفل بیٹھے ہو جس وقت ورد کرو گے وظیفہ کرو گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگر باوضو ہوئے گا تو فائدہ حاصل ہوئے گا. بے وضو ہوئے گا تو اس طرح تو گزر جائے گا جس طرح ایک چکنے گھڑے تو پانی کا قطرہ گرے اور ضائع ہو گئے. اللہ تعالیٰ ساری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر. ہدیہ دیو تحادو ان تحابو تاکہ تمہارے درمیان محبت بڑھے. یہ کوئی گلے شکر والی بات نہیں. میں اتنے کہنا یار اچھا شیلوی صاحب تسی لے آئے ہو اتنے جمع کرا دو. آدم صاحب تسی لے آئے ہو اتنے جمع کرا دو. رفیق صاحب تسی لے آئے ہو فلانے صاحب لے آئے نعمت صاحب تسی لے آئے ہو سٹور جمع کرا دو. مینوں پتہ لگ جاتا کہ فلاں صاحب لے کے آئے ہیں. جس وقت قرآن تسی پڑھے پیش کریا کرو پیش کر دیو تو پھر طور پہ کہ حضور میرے 5 قرآن میری 10 مرتبہ سورہ مزمل اگے اپنا نام لکھایا کرو. اللہ ماشاءاللہ. آگے اپنا آگے نام لکھایا کرو تاکہ مینوں پتہ لگے کہ تہاڈے چوں کیڑا دوست تحفہ لے کے آیا. اپنا نام اگے لکھایا کرو. حضور میرا نام لکھو. میرے 2 قرآن نے میرے 5 قرآن نے میرے 3 قرآن نے میرا 1 قرآن نے میری 62 مرتبہ سورہ مزمل ہے. میں 1 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھیا. مینوں پتہ لگے کہ فلاں صاحب اتنی محنت کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 جڑے دوست فوت ہو جاندے ہیں مرید پیر بھائی تہاڈی والدہ والد کوئی دوست عزیز سجن جڑے ایتھے پیر خانے مرید نے یا تہاڈے پیارے نے انہاں دا آ کے نام لکھایا کرو تاکہ انہاں دے حق چ بھی دعا کرتی جائے. جس طرح شرافت صاحب نے اپنی والدہ دا نام لکھیا کہ جی شرافت علی والدہ ٹھیک ہے وہ تسی ضرور آ کے اپنا دسیا کرو تاکہ انہاں دوستاں واسطے ایصال ثواب نال ہی ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آجو جی حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا أن يسرق فقد سرق أخوه من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا
شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة 100 ألف مرة وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله الحمد وسلم خلق كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منجي الخلق من عدم الحمد لله منجي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد
الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عذب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الغمام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمين النهي فلا أحد نبينا الأمين النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا دعني مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على
حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدي النعم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي إلا الله لا إله لا لا إلا الله لا إله لا إله إلا الله سونے مرشد تو قربان جاواں جس خوب پڑھایا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین کتوں قربان جاوا جس خوب پڑھایا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سونے دل شاد پیا تو قربان جاوا جس خوب پڑھایا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تاج والے تو قربان